اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، شرجیل امام میمن بریفنگ کر رہے ہیں۔ جو ملازمین تھے ورکر ویلفیئر بورڈ کے جو ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن جو ہے اس سے پہلے نہیں ملتی تھی، اب سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ملازمین کو بھی پینشن دی جائے گی، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو مہنگائی کا دور ہے، اس مہنگائی کے اس طوفان میں وہ ملازمین بیچارے جو ریٹائر ہو جائیں تو جس طرح سرکاری محکموں کے تمام ملازمین کو پینشن دی جاتی ہے تو ان کو بھی پینشن دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کابینہ نے سیسی کی گورننگ باڈی جو ہے اگلی 3 سال کے لیے بنانے کے لیے اس کی منظوری دے دی، اس کے جو ڈپارٹمنٹ نے نام دی تو ان کی منظوری ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس باڈیز میں جو ہے ایک خواتین ممبر جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وومن امپاورمنٹ کا جو میسج ہم دیتے ہیں اس کو بھی ہم آگے لے کر چل سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواتین کی نمائندگی ہر جگہ پہ ہو۔ پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہر گورننگ باڈی میں خواتین کو بھی جو ہے وہ نمائندگی پراپر طریقے دی جائے۔ اس سے پہلے لاسٹ ہوئی تھی کیبنٹ، اس میں لاڑکانہ یونیورسٹی کی منظوری دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو لاسٹ ٹائم وہ پتہ ہے کہ کابینہ نے پروونشل فائنینشیل کمیشن کا جو ہے وہ PFC اس کا بھی اعلان کر دیا تھا، جو کہ ایک ضروری تھا، جیسا نیشنل فائنینشیل کمیشن ہے تو پروونشل فائنینشیل کمیشن جو ہے وہ بھی منظوری لاسٹ کیبنٹ میں ہوئی تھی، لیکن میں اس بار کیونکہ وہ اس کے منٹس آ گئے تو میں کہا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ اس کے ساتھ کیبنٹ نے جو ہے جو خیرپور میں اسپیشل اکنامک زون تھا وہ لاسٹ کیبنٹ میں ہوا تھا، اس میں کیبنٹ نے کہا کہ جی 1 ونڈو آپریشن ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ پاکستان میں آئے، تو زیادہ سے زیادہ جو سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی اس کو لانے کے لیے آپ کو 1 ونڈو آپریشن ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی آیا سرمایہ کار پاکستان سے باہر یا پاکستان سے اس نے کہا کہ جی میں نے انڈسٹریل زون میں پلاٹ لیا، اب مجھے نقشے منظور کروانے ہیں۔ اب نقشے منظور کرانے کے لیے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس جاتا رہے، دوسری جگہوں پہ جاتا جائے اور پھر اس کو ٹائم لگے، تو اس کے لیے یہی کہا گیا کہ جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لاز کو کوئی کنٹینیو کرتے ہوئے اس کو بھی جو ہے دین اینڈ دین اس کا 1 ونڈو آپریشن ہو۔ جیسے ہی کوئی وہاں پلاٹ لیتا ہے کسی بھی اکنامک زون میں تو وہیں اس کے نقشے جو ہیں وہ فوری طور پر وہی اکنامک زون جو ہے وہی اس کی اتھارٹی جو ہے وہ منظور کرے، تاکہ اس کو مختلف جگہوں پر دھکے نہیں کھانے پڑے اور ریڈ ٹیپزم جو ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکیں۔ اس کے ساتھ جو اہم نکات وہ یہ تھے کہ آج جو کیبنٹ کا اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سکھر میں انڈسٹریل ایریا جگہ ایک الاٹ کی ہے کہ سکھر میں انڈسٹریلائزیشن کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے زمین دے رہی ہے سرکار، تاکہ سکھر میں جو بھی نئی سرمایہ کاری ہو سکے، سکھر میں انڈسٹریز لگیں، اور جتنی بھی انڈسٹریز پاکستان میں لگیں گی اتنا ہی معاشی حالات ملک روزگار بہتر ہوگا اور لوگوں کو جو ہے وہ جاب کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ حیدرآباد میں بھی گنجو ٹکر میں انڈسٹریل زون بنانے کی تجویز آئی، جو کیبنٹ نے اس پہ کمیٹی بنائی ہے، جو کہ 1-2 دن میں کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی کہ گنجو ٹکر میں جو ہے وہ انڈسٹری لگے، انڈسٹریل ایریا مخصوص کیا جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گنجو ٹکر میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ اپنی سرمایہ کاری کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دن پہلے بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے دھابے جی اکنامک زون کو سٹارٹ کیا تھا، اور اس کی جو پذیرائی بہت اچھی ملی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ ہر جگہ پہ انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ بنائے جائیں، لوگوں کو مواقع دیں، کہ لوگوں کو آسان سے آسان مواقع دیں کہ لوگ جو ہے اس سے سرمایہ کاری کر سکیں۔ آج ایک اور اہم چیز، ایک آرٹزم سینٹر جو ہے وہ جو کہ پہلے ہی کام کر رہا ہے اجالا کے نام سے، ان کا ڈیفنس میں ایک سینٹر ہے، ان کے ساتھ
وہ ان کی ڈیفنس میں ایک اور ان کو زمین ان کے پاس آلریڈی ہے. وہ سندھ حکومت سے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے اسپیشل بچے ہیں یا خصوصی افراد ان کے لیے بھی, اور جو ہم آرٹزن سینٹر میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرین کیا جا سکے, تو اس کے لیے سندھ حکومت کا آلریڈی ادارہ ایک کام کر رہا ہے. تو اس میں بھی سندھ کابینہ نے منظوری دی کہ اراؤنڈ کوئی 70 کروڑ روپے جو ہے وہ سندھ حکومت ان کو ادھر ان کو دے گی تاکہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر قائم ہو. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں ہر قسم کے, اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے, تو ہر معاشرے کے ہر افراد کے لیے حکومت کچھ کر سکے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنا سندھ حکومت نے آرٹزم پہ کام کیا ہے, آپ دیکھا ہوگا کہ کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, کراچی میں مختلف کورنگی میں الگ ہے, ایک اور بھی سیکٹرز موجود ہے. تو اب جو پرائیویٹ لوگ جو بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی سندھ گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے, اور سندھ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو وہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں. اس کے علاوہ کیبنٹ میں جو نئے ہمارے کچھ اسکیمز ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کنٹینیوٹی جاری رہے, اس پہ بھی فیصلے کیے گئے. گورنمنٹ کا ٹوٹل مکمل فوکس یہ ہے کہ صوبے کے عوام کو جو بھی ممکنہ سہولیات ہیں وہ دی جائیں. کچھ پرانے 1980 سے کچھ قرضے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر سندھ حکومت کے, اس کو بھی رائٹ آف کرنے کے لیے سندھ کیبنٹ نے منظوری دی. اس میں کچھ ایسے تھے, اب 1980s میں کچھ لوگوں نے قرضے لیے ہوتے, انفرادی لوگوں نے, وہ بھی آیا کہ ان کو معاف کیا جائے. اس پہ پھر کیبنٹ نے کہا نہیں جی ان کو معاف اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انڈیویجولز ہیں, اور وہ کون ہیں لوگ, ان کی ریکارڈ کے لیے پھر بولا گیا کہ ان کی پورے قوائف جمع کرائے جائیں جو 1980 سے سرکار کے لون جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے لیے ہوئے ہیں, اس کو نہیں روکا گیا, اس کو معاف نہیں کیا گیا جو انڈیویجولز کے نام پہ تھے. بٹ جو حکومتوں کے لون تھے اس کو معاف کیا گیا ہے. مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان گورنمنٹ کی جو ورکنگ ہے اس کو سموتھلی آگے لے کر جا سکیں. ابھی آپ کو ایک بات کا علم ہے کہ سب سے زیادہ سندھ حکومت کا فوکس جو ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے دنیا کی تاریخ کا, وہ ہاؤسنگ اسکیم جو 21 لاکھ افراد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت گھر بنا رہی ہے. کل بھی وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے تھے, تو ایک پروجیکٹ جو کہ کل اس میں وہ موجود تھے وہ بھی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا, جس میں سندھ حکومت نے گزارش کی تھی حبیب بینک اور باقی لوگوں کے کچھ مخیر حضرات بھی آگے آئے ہیں, لیکن میجر حکومت نے بوجھ سندھ حکومت نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ لوگوں کو صنعتیں دی جا رہی ہیں. لاڑکانہ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب خود آئے, انہوں نے 5000 سے زائد خواتین کو جو بے گھر خواتین تھیں, بے گھر فیملیز تھیں, ان کو صنعتیں دیں 5000 سے زائد, اور ان کو حکومت مفت میں گھر بھی بنا کے دے رہی ہے اور زمین کا ٹائٹل بھی ان کے نام پر کر رہی ہے. اسی طریقے سے پرسوں کمبر شہداد کوٹ میں غریب خواتین کو حکومت سندھ نے وہ ٹائٹلز دیے. کل ڈسٹرکٹ دادو میں ان غریب خواتین کو حکومت سندھ نے ٹائٹل دیے. اس طریقے سے ہر ضلع میں حکومت دے رہی ہے. ابھی 8, 9, 10 محرم کے احترام کی وجہ سے وہ تقریبات نہیں ہے. پھر یہ جیسے محرم ختم ہوگا تو ہر ضلع میں جو ہے ہم ان مستحق خواتین کو میرٹ کی بنیاد پہ جن کے گھر گرے ہیں, جو واقعی جن لوگوں کے لیے ایشوز ہیں, میرٹ کی بنیاد پہ ان خواتین کو حکومت سندھ جو ہے وہ صنعتیں دے رہی ہے کہ وہ مفت میں, ان کے زمین کے مالک بھی اب وہ ہیں, ان کو گھر بھی ملے گا, اپنی چھت بھی ملے گی, اپنا جو ہے زمین بھی ملے گی. تو یہ
اور کل یہ بات ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں آج دن تک کوئی ایسا ملک نہیں, کسی ایک ملک کا نام کل لے رہے تھے, میں شاید ذہن میں نام میں بھول گیا, نیپال پتہ نہیں کون سا ملک تھا جہاں پہ کوئی 8 لاکھ لوگوں کو گھر ملے تھے. پوری دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ نیپال کا, کوئی اور ملک ہوگا, اگر میں غلط نام لے لوں تو مجھے معذرت کیجیے. لیکن 21 لاکھ خاندانوں کو, ایک خاندان میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں, 21 لاکھ افراد کی بات نہیں کر رہا, 21 لاکھ خاندانوں کی بات کر رہا ہوں. 21 لاکھ خاندانوں کو اگر کوئی حکومت گھر دے رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دے رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے ہی وزیر اعظم بنیں گے تو گھر صرف سندھ میں نہیں گرے, گھر پورے پاکستان میں گرے تھے. جب گھر پورے پاکستان میں گرے تھے تو ہر حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں, جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو گھر بنا کے دیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ان کو پیسے بھی ملے تھے. کیا کیا ان پیسوں کا؟ جو سیلاب زدگان کے لیے پیسے ملے تھے وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے عمران خان کی عیاشی میں اڑے, عمران خان کے وکیلوں کو گئے اس کے کیسز پہ, وہ پیسے جلسے کرنے میں اڑائے گئے, وہ پیسے سوشل میڈیا میں اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنے ملک کے سیاسی لوگوں کے خلاف, اپنے ملک کے اہم اداروں کے خلاف, اپنے ملک کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف مہمیں چلانے میں وہ پیسے ضائع گئے. ایک گھر بھی وہاں پہ کسی کا نہیں بنایا گیا. خیبر پختونخوا میں کوئی ایک گھر بھی حکومت نے نہیں بنا کے دیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے, کیونکہ ہماری حکومت صرف سندھ میں تھی, اگر ہماری حکومت پورے پاکستان میں ہوتی تو ہم ہر علاقے میں جا کے وہ گھر بناتے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ بھی یہ کیا ہے کہ جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت آئے گی تو جہاں جہاں گھر گرے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں گرے ہوں, چاہے خیبر پختونخوا میں گرے ہوں, چاہے وہ بلوچستان میں گرے ہوں, چاہے وہ کشمیر میں گرے ہوں, چاہے وہ گلگت بلتستان میں گرے ہوں, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت وہاں پہ گھر وہ بنا کے دے گی. یہ پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور یہ ٹریک ریکارڈ میں نے کہا کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ بریک کرنے جا رہے ہیں کہ کسی ملک میں دنیا میں یہ نہیں ہوا, لیکن آپ کے اور ہمارے ملک میں اور آپ کے اور ہمارے صوبے میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں 21 لاکھ افراد کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب گھر بنانے کا, اور ان صرف گھر بنا کے نہیں دے رہے, وہ لوگ جب سے پاکستان بنا ان کے پاس اپنے زمین کا ایک ٹکڑا 1 انچ نہیں ہے, ان لوگوں کو زمین کی ملکیت بھی دی جا رہی ہے کہ آپ زمین کی ملکیت لیں. اب یہ زمین بھی آپ کی ہے, یہ گھر بھی آپ کا ہے, یہ چھت بھی آپ کی ہے. تو الحمدللہ اس سے بڑی اور کوئی عوامی خدمت نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی پوری دنیا میں کوئی عوامی خدمت نہیں ہو سکتی. جو آپ سب لوگوں کو احساس ہے کہ جب کوئی انسان کسی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے یا کوئی انسان کی اپنی چھت نہیں ہوتی, آپ دیکھیں لوگ کبھی کبھی فٹ پاتھوں میں سوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو, تو کیا ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے. وہ احساس اگر ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے کہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے, وہ جو ہر انسان کا بڑے میں بڑا خواب ہوتا ہے اس کا اپنا گھر, وہ اپنا گھر جو ہے اس کو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنا کے دے رہی ہے. تو یہی عوامی خدمت ہے, یہی جذبہ ہے, اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. شرجیت صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب اس وقت کابینہ کی میٹنگ میں تھے تو اس وقت سینٹ نے آرمی ایکٹ کا بل جو ہے وہ منظور کیا ہے, اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو شخصیت سرکار میں رہتے ہوئے قومی راز فاش کرتی ہے اسے 5 سال کی سزا بھی اور نااہلیت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تو عمران خان نے حکومت میں ہوتے ہوئے سائفر کے نام پر ایک قومی راز کو فاش کیا, اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ وزیر اعظم انہیں نہیں کرنی چاہیے ریاست کے, مگر انہوں نے وہ راز فاش کیے. کیا اس ایکٹ کے بعد عمران خان اس زمرے میں آ جائے گا یا عمران خان بچتا رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر لوں, اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ نواز شریف نے کارگل کیس میں بھی ایسے ہی کیا تھا. کون سے کیس میں؟ کارگل کیس میں. اچھا میں آپ کو عرض کر لوں, کسی نے بھی کیا ہو, ایک جب آپ کسی منصب پہ ہوتے ہو کہ آپ کے سینے میں راز ہوتے ہیں, وہ راز آپ کے سینے میں ہوتے ہیں کہ آپ مرتے دم تک مر جائیں گے, دفن ہو جائیں گے, ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, وہ راز کبھی نہیں نکلے گا. یہ راز کبھی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سینے سے نہیں نکلے, یہ راز کبھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے سینے سے نہیں نکلے.
یہ راز کبھی محترم آصف علی زرداری صاحب کے سینے سے نہیں نکلے. جو بھی پولیٹیشن اگر اپنی ذاتی اقتدار کی لالچ میں, اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس میں, اس کرسی کی لالچ میں, کرسی کی ہوس میں اگر کوئی بھی سیاستدان یا کوئی حکمران یہ کام کرتا ہے تو ملک کا جو موجودہ قانون ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے. शकील साहब सिंध काबीना इहो फ़ैसिलो कयो आहे त नया इंडस्ट्रियल ज़ोन जेके आहिनि उहे ठाहिया वेंदा. त तव्हांजी जेके सनत खातो आहे जाम इकराम धारे जी का ख़ासि कारकर्दगी न आहे रही. 4 सालनि अंदरि जेके आहिनि उहे 450 सनतूं बंदि थी वियूं आहिनि साइट जूं. ऐं सिमाल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन जेको आहे उहो 40 करोड़ रुपया हुकूमत खां ग्रांट वठे पियो. त इहे इदारा तव्हांजा तबाह आहिनि ऐं जेकी तव्हां ज़मीन ॾियो था उहो कब्ज़नि जे लाइ ॾियो था. समझ गया. पहले वो मेरा भाई नाराज, उसका जवाब पूरा दे दूं मैं. हाँ, जवाब यही था कि जी कि जो भी कानून के दायरे में एक चीज़ है जो कानून से बाहर जाता है और इस तरह के अहम कौमी राज चाहे साइफर के हो या कोई भी राज किसी ने भी अगर बाहर ज़ाती मफाद के लिए पब्लिक किए हैं तो कानून में दायरे में आएगा, उसको सज़ा मिलेगी. अब आपकी जो बात है इंडस्ट्रीज़ की, देखिए जी इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम हुआ है. मैंने आपको चंद दिन पहले की बात बताई कि चंद दिन पहले धाबेजी इकोनॉमिक जोन हुआ है. उससे पहले नूरियाबाद में एक इंडस्ट्रियल जोन का काम शुरू हुआ है. इसी तरीके से मैंने बताया कि सक्खर में बनाने जा रहे हैं, हैदराबाद में बनाने जा रहे हैं और कराची में मजीद इंडस्ट्रियल जोन आ रहे हैं. तो पीपल्स पार्टी को पता है कि ये मुल्क की मईशत कैसे चलेगी. मुल्क की मईशत सिर्फ सरकारी नौकरी देने से नहीं चलेगी. मुल्क की मईशत चलाने के लिए आपको मुल्क में मजीद सनतें लगानी होंगी. सनतें लगाने के लिए आपको सनतें लगाने का एटमॉस्फेयर देना होगा. सनती एटमॉस्फेयर देने के लिए आपको उन सनतकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देनी होंगी. तो जब आप वो सारी चीज़ें देंगे तो ही लोग सनत लगाएंगे और उसके लिए हुकूमत ने फराख दिली करनी होगी. तो वही हुकूमत जो है वो फराख दिली कर रही है. मुलाकात की कल प्राइम मिनिस्टर आपकी अलहदा से एक मीटिंग रखी गई थी. क्या आपने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग की? क्या प्राइम मिनिस्टर से आपकी बात हुई है? कोई वो सामने नहीं आ सकी? क्यों अलग मीटिंग आपकी हुई? देखिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मेहरबान है, उनकी मेहरबानी. उन्होंने चाय पे मदू किया था तो चाय पे मैंने हाजिरी दी थी. अब जो बातचीत हुई थी ऐसी कोई बात नहीं जो मैं कोई ऐसी पब्लिक में कोई ऐसी ख़ास कोई ऐसी इम्पोर्टेंट ऐसी बात नहीं है, सिर्फ गपशप थी. मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि वो कौन से सरकारी इदारे हैं जो बंद हो गए, आपने उनके कर्जे माफ किए, उसके अमाउंट कितना है और वो निजी लोग कौन हैं जिनको कर्जे आपने माफ नहीं किए, थोड़े से उनके भी डिटेल्स बता दें. अमाउंट कितना है, सिंध के कौमी खजाने को कितना नुकसान आज आपने पहुंचाया है? लास्ट में हाँ जी. अब आप बोलें तो मैं आपको पूरी लिस्ट थोड़ी सी बता दें, कुछ सीधा सीधा. इंडिविजुअल्स के भी नाम बता दें. देखिए इंडिविजुअल किसी का भी कर्जा माफ नहीं हुआ. वो काबीना ने मना कर दिया किसी भी इंडिविजुअल को जो है नहीं कि बाकी जो सरकारी इदारे हैं मैं नाम ले लेता हूँ. एक भाई एक मैं नाम ले लेता हूँ. लोन टू सिंध कोऑपरेटिव बैंक जो था वो था, फिर लोन टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोन टू ज़कात ऑर्गेनाइजेशन, लोन टू हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी HDA, लोन टू हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध शुगर कारपोरेशन. इस तरीके से सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन जो SRTC को लोन दिए गए थे, फिर SRTC को दिए, फिर KTC को दिए, फिर KTC को दिए, फिर सैलरीज एम्प्लॉयज लोकल गवर्नमेंट नौशर फेरोज. इस तरीके से जो है ना सुई सदरन गैस, ये मैं आपको लिस्ट देता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है. हाँ तो ये जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, इस तरह के इलेक्ट्रिक भी है, KDA भी है, वापडा भी है, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी है, फूड डिपार्टमेंट है, कोटरी सरफेस ड्रेनेज डिपार्टमेंट है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, DCO हैदराबाद है. एक मिनट नहीं, अब नहीं होता. अच्छा अब वो हो गया सारे. तो कह ये मुख्तलिफ सरकारी महकमे थे, इनके लोन जो हैं वो राइट ऑफ किए गए हैं
कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अच्छा वो भी सरकारी में किया है, क्या कोई सिंध के हवाले से कोई नया मंसूबा भी दिया जा रहा है? तो दूसरी बात है कि सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध के हवाले से फैसला दिया है, उसमें कहा गया है कि वो वजीर आला की मुशावरत के पाबंद नहीं, नई रेंजेस भी कायम कर सकते हैं और पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है वो मुतहरिक नहीं, उसे मुतहरिक करने के हवाले से भी अहकाम दिए हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? क्या आईजी के लिए क्या कहा है? सॉरी, आईजी सिंध को खुद मुख्तार बनाने और उसके अच्छा मैं पहले कह दूं कि जी कल जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की आए थे, उस सिंध से मुतालिक कोई तरक्याती कोई मीटिंग नहीं हुई थी और शायद वो किसी ने मिस रिपोर्ट की है। दूसरी जो आईजी सिंध की बारी है, आईजी सिंध जो है ऑलरेडी खुद मुख्तार हैं और उनको बिल्कुल अपनी मर्जी से वो अपना ऑपरेशनल काम कर सकते हैं, किसी किस्म का उनको कोई रोकथाम नहीं है। आप हुकूमत जो है वो कितनी मुद्दत के लिए आ रही है, ये बातें गर्दिश कर रही है कि मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन नहीं होंगे, पहला ये। और क्या पीस पार्टी पीर सदरुद्दीन राशिदी के निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए बातचीत चल रही है? आपके जो दूसरा सवाल है वो तो सारा अगर और मगर पे, पहला सवाल भी अगर और मगर पे कि अगर जो है हुकूमत कितनी चलेगी, निगरान कितनी, वो अगर मगर मुझे नहीं पता भाई, जो आइन और कानून में है लिखा हुआ है उसको फॉलो किया जाएगा। मैंने तो देखा नहीं, वो वज़ारत ख़ारजा से बाहर एक तो ये, दूसरा ये बता दें कल हलीम आतिश के एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मुझे जब बुलाते वज़ीर आला मुशावरत के लिए मैं आ जाता, पीपल्स पार्टी ने उनके हक पे डाका मारा। अच्छा बात सुन लें, जहाँ तक अपोजिशन लीडर की बात है, मैंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहीं नहीं कि ढकी छुपी बात, असेंबली के बाहर यहाँ पे बोला जब वो आना चाहें मोर देन वेलकम उन्हें रोका जाता। अपोजिशन लीडर साहब तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। साइफर वाली बात जो आपने की इमरान खान का मैंने नहीं पढ़ा, वो बंदा कौन था कोर्ट जलसे में कोर्ट से यूँ लेटर निकाल के यूँ लहरा रहा था, तो अगर उसने नहीं पढ़ा तो वो क्या लहरा रहा था वो बता दे जमाली साहब। सर मेरा चूंकि आज काबीना का इजलास है, पता नहीं क्या क्या सवाल हो रहे हैं, मेरा वही सवाल था कि आपने बता तो दिया, काबीना को बताया गया कि सरकारी या गैर सरकारी जो भी कर्जे थे उन कर्जों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। इससे काबीना में बताया गया है कि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो आप कह रहे हैं ना गैर सरकारी लोगों से वसूल करें, कहाँ से वसूल करेंगे? वो तो 47 करोड़ रुपए डूब गए, अच्छा बात सुनिए, नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा वो आपने दौर पढ़े, कुछ सन 70 से भी हैं, जी जी हाँ, कुछ सन 40 के भी हैं। 80 से हैं। हाँ तो पुरानी चीज़ें थी जिनकी रिकॉर्डिंग हमने कहा कि उसको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। हाँ कोई गवर्नमेंट का सिर्फ जो लोन होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसको कंसीडर कैबिनेट ने किया था, उस पर फैसले हुए थे। जो प्राइवेट लोगों के थे जिनकी डिटेल भी मौजूद नहीं थी, नाम तो डिक्लेयर करेंगे, वो अब आ जाए तो हम लोग कर देंगे, कोई इशू नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी हुकूमत तकरीबन 15 साल से है और 15 साल में आपने जो भी काम किया, आप अपना कौन सा काम लैंडमार्क करार देंगे, किस काम? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर काम जो है वो ऐसा है जिसको आप मिसाल बना सकते हैं। जब फेडरल गवर्नमेंट में थी पीपल्स पार्टी तब भी ऐसे काम किए, सूबे में भी मैंने कहा कि अभी सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं वो हाउसिंग का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और दुनिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई हुआ नहीं, अल्लाह कर दोबारा से आया भी नहीं, इतनी बड़ी आफत कभी किसी मुल्क में या किसी भी खत्ते में दुनिया में ना आए, तो वो हम कर चुके हैं। खेप वो इसी हुकूमत के रूटों पे आएगी या अगली हुकूमत पे वो? अच्छा, पीपल्स बस सर्विस के जो नए रूट हैं वो इंशाल्लाह मंडे को हमारी कोशिश होगी, मंडे या ट्यूसडे को वो कराची में नए रूट शुरू किए जाएंगे, उसमें ईवी बसेस के रूट्स भी शुरू किए जाएंगे और नई पीपल्स बस सर्विस की बसेस आई उसके भी शुरू किए जाएंगे। काजी साहब जैसे अभी ताज़ा बारिशें हुई हैं और उसमें खर्ची का फसल हो, पुट्टी का फसल हो, तो थर में जो बिजली गिर रही है उसके से जो मवेशी मर रहे हैं, तो इस तरह से कोई बातचीत हुई कि उनके जो इमदाद के लिए कोई बात की जाएगी या कोई इस मसले का? देखिए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट के बने हुए हैं, जहाँ पे भी कोई खुदा न खासा इस तरह की कैटास्ट्रॉफी होती है तो वहाँ पे ऑलरेडी मुतहरिक हो जाते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि जी जो फसलें
جو لاسٹ ایئر جو طوفانی برساتیں آئی تھیں اس میں جب طوفانی برساتیں آئی تھیں تب جو ہے اس وقت تمام فصلوں کے نقصانات کو دیکھا گیا تھا. اس بار جو ابھی بارشیں ہوئی ہیں اس سے اتنی بڑی کوئی ابھی تک خدا نہ خواستہ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہو, لیکن پھر بھی ڈپٹی کمشنر حضرات جتنے بھی ہیں وہ لگے ہوئے اس چیز پہ کہ اس کو جو ہے اسیس کریں. اگر کوئی بڑی چیز آئے گی گورنمنٹ نوٹس میں گورنمنٹ ضرور کمپنسیشن دے گی. دیکھیں جی میں بات کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی سرکاری اسکیم نہیں ہے کوئی اپلائی کرنا چاہے. یہ اسکیم یہ ہے کہ جی جن جن کے گھر مسمار ہوئے تھے, ان کو بڑا نقصان ہوا تھا, ان لوگوں کے ایک قوائف جمع کیے گئے تھے تھرو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, پاک فوج کے بھی نمائندے شامل تھے, ورلڈ بینک کے نمائندے شامل تھے, سارے اس کی پوری جیو فینسنگ کر کے سارے اس کے پورے قوائف سب جمع کیے گئے تھے. اس کو 100% میرٹ کی بنا پر جو ہے وہ ان کو پیسے دی جا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر خود بنا سکے. اب صاحب سندھ میں جو ایک امن امان کی صورتحال کل ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور آپ سے کچھ دن پہلے بنواقد میں 300 لوگ جو ہے گاؤں میں آگے صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ آئی جی سندھ کو یا وزیر اعلیٰ سندھ کو اس تمام تر صورتحال کا ذمہ قرار دیں گے, یا دوسرا میرا سوال ہے کہ کارونجر کے حوالے سے ایک بار پھر بتائیے گا کہ وہ جو گرنائٹ پتھر ہے آپ نے کہا کہ وہ نکالیں گے اور وہ کارونجر کو نقصان پہنچائے بغیر وہ نکالیں گے. اچھا پہلے میں آپ کو امن امان کا بتا دوں سوال. جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو کل کراچی میں ہوا ہے, افسوسناک واقعہ, اس کی مذمت بھی ہم نے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پولیس نے کارروائی کر کے ابھی ایک سسپیشس آدمی کو گرفتار بھی کیا ہے. تو سندھ پولیس, سندھ حکومت متحرک ہے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریے. جو آپ نے کارونجر جبل کی بات کی میں آپ کو پھر واضح کر دوں. آپ لوگوں میں سے شاید کارونجر سے اتنا تعلق کسی سے نہ ہو, میری سیاست کارونجر جبل سے سٹارٹ ہوئی تھی. میں نے اپنی سیاست شروع کی تھی کارونجر جبل سے, نگر پارکر سے. میری پہلی کانسٹیٹوئنسی جو میری پیپلز پارٹی ٹکٹ دی تھی وہ نگر پارکر کی دی تھی, اور الحمدللہ آج بھی میں یہاں بیٹھا ہوں. آپ ان کارونجر کے میرے بھائیوں سے, میری بہنوں سے جا کے پوچھیں کہ جب میں وہاں ایم پی اے تھا تو جتنے ریکارڈ ترقیاتی کام اس کارونجر جبل کے علاقے میں ہوئے تھے وہ آج تک ہسٹری میں نہیں ہوئے. تو الحمدللہ میرا ایک ان سے کارونجر جبل سے ایک روحانی رشتہ بھی ہے اور ایک اٹیچمنٹ بھی ہے. تو کارونجر جبل کو کوئی نقصان پہنچانا, بھائی میں بات کرنے دوں گا مجھے, آپ آ کے بیٹھ جاؤ یہاں پہ. اچھا, تو کارونجر جبل کو نقصان پہنچانا یا اس کی افادیت کو نقصان پہنچانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کارونجر جبل ایک ہیریٹیج ہے, اس کی افادیت کو کسی صورت میں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے وہاں پہ اربوں روپے کے اسمال ڈیمز بنائے گئے ہیں, بلین آف روپیز سے. ہم ایسے تو نہیں ہونے دیں گے کہ جی جہاں ہم نے اسمال ڈیم بنائے ہیں اربوں روپے خرچ کیے ہیں, وہاں جو پانی جمع ہوتا ہے اس سے اڑوس پڑوس کے جتنے گاؤں والے وہ کاشتکاری کرتے ہیں. اب ہم بولیں کہ جی اس پہاڑ کو توڑ دو تو پھر یہ اسمال ڈیم کہاں جائیں گے, پھر اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرے لاسٹ بیان کو بھی چند شرارتی دوستوں نے, جن کا کام ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کرنا, انہوں نے کوشش کی کہ کچھ شرارتی دوستوں نے اس کو ایشو کریٹ کریں. اور یہ کارونجر جبل یا تھر پارکر یا سندھ کا ایک ایک انچ کا ٹھیکیدار نہ کسی کو بننے دیں گے, نہ کوئی ہے, کیونکہ وہاں کے عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چنا ہے. اور پیپلز پارٹی نے آج دن تک جتنے کام کیے ہیں, جتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کیے ہیں, ان لوگوں کے عوام کے لیے کیا ہے. آج بھی اگر اسلام کوٹ میں ایئرپورٹ بنا ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنایا ہے. آج بھی اگر تھر پارکر میں جو ڈیول کیریج وے, پاکستان کے سب سے خوبصورت ترین روڈ اگر تھر پارکر میں بنے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. آج بھی اگر تھر کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہے, وہاں پہ NICVD ہے, وہاں پہ چلڈرن کی ہاسپٹلز بنائی گئی ہیں, وہاں سے کوئلہ نکل رہا ہے, اور جتنی سہولیات دی جا رہی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کرے. تو برائے مہربانی جن لوگوں کو سیاست کا شوق ہے, برائے مہربانی نامینیشن فارم اپنے جمع کرائیں, آ جائیں. باقی ان ایشوز کو بیچنے کی, یا آپ اس حد تک بھی آپ آ سکتے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ جی فلانا ہو رہا ہے, ڈمکا ہو رہا ہے, یہ ایشوز اندر سے کریٹ نہ کریں. باقی بیسک ایشوز باقی بات کریں, آپ ہمارے بھائی ہیں, سب ویلکم ہیں. حکومت کی اور سندھ اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں چند روز باقی رہ گئے. پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اس حوالے سے
कोई मुशावरत अब शुरू की है कि कब असेंबली तहरीर करनी है, किस तरह आगे का सिस्टम वो होना। मतलब मर्दमशुमारी के बारे से मरकज में एमक्यू का ये दावा है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। ये हमारे से कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की हमारे से क्या तजवीज़ है? देखिए, मर्दमशुमारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहती है कि आइंदा इलेक्शन पुरानी ही डिलिमिटेशन पर होंगे। जब इलेक्शन कमीशन एक फ़ैसला कर चुकी है तो मैं समझता हूं कि हम भी ये चाहेंगे कि इलेक्शन वक्त पे हो। नई डिलिमिटेशन है, पुरानी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उस टाइम के अंदर इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी का ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। शर्जील इमाम मेमन मीडिया से गुफ्त रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध की सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध की जानिब से सैलाब मुतासरीन को दिया जा रहा है। हुकूमत सिंध 21 लाख ख़ानदानों को घर बनाकर दे रही है। लाड़काना में चेयरमैन बिलावल भुट्टो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत को देने जा रहे हैं। हुकूमत सिंध 21 लाख ख़ानदानों को घर बनाकर दे रही है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।